بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد حنیف ایڈوکیٹ، پروگرام لائر آن لائن پاکستان کے ساتھ. دوستو، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے FIR کے حوالے سے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے، جو کسی وقوع کی نسبت پولیس کو درج کرنی ہوتی ہے. عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ FIR کیسے لاج ہوگی، وہ اس میں کیا لکھنا ہوتا ہے، اور FIR لاج ہونے کے بعد پھر پولیس کیا کرتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو عام طور سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. اور اگر بالفرض پولیس آپ کی رپورٹ درج نہیں کراتی، آپ کا FIR درج نہیں کراتا، پھر کون سا راستہ ہے کسی سائل کے ساتھ کہ وہ پھر اسی راستے پہ چل سکے. تو دوستو، سب سے پہلے یہ ہے جو بنیادی چیز جو ہے FIR کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو بھی FIR کمپلینٹ آپ درج کرائے وہ سچی کمپلینٹ ہو. کیونکہ اگر کمپلینٹ آپ کی سچی نہ ہو، جھوٹی کمپلینٹ ہو، تو جب بنیاد ہی جھوٹی ہوگی تو پھر اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ جھوٹی کمپلینٹ، جھوٹی FIR درج کرانی بھی نہیں چاہیے، جس میں آخر میں بندے کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اور اس کے لیے پھر اگر FIR آپ کی جھوٹی ہو، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کی جھوٹی ہو، تو اس کے لیے پھر آپ جھوٹے گواہان آپ دیکھیں گے. اور عموماً عدالتوں میں گواہان جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے، فرسٹ جو امپارٹنٹ جو ہے، اس کے لیے آپ کو ہانسٹ ہونا چاہیے، ٹروتھفل ہونا چاہیے. اور جو بھی آپ کمپلینٹ درج کریں گے، آپ سچی کمپلینٹ درج کریں. FIR سیکشن 154 CRPC کے تحت پولیس درج کراتی ہے. اس کے بعد پھر ایک مقدمہ کی تفتیش ہوتی ہے، گواہان کے بیانات ہوتے ہیں. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، وہ پھر انویسٹیگیشن کا کام ہے. لیکن عام طور سے ہمارے عوام کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ FIR درج کرائیں گے کیسے. تو عام طور سے آپ درخواست پہ بھی درج کرا سکتے ہیں، پولیس کو آپ درخواست بھی تانا SHO کو لکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ ہو تو ڈائریکٹ زبانی بھی آپ وہاں جا کر اپنا رپورٹ درج کرا سکتے ہیں. ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ FIR میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہ جیسے ہی وقوع ہو وداؤٹ اینی ڈیلے پرومپٹلی لاج FIR جسے کہتے ہیں وہ درج کرانی بہت ضروری ہوتی ہے. اور یہ آپ کے کیس کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر وقوع سچا بھی ہو، FIR سچی بھی ہو، لیکن اس کو درج کرانے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں. لیکن جب آپ تاخیر کریں گے تو اس سے آپ کا کیس مشکوک ہو جائے گا، اور جہاں پر شک ہوگا اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا. کیونکہ ایک سیٹل پرنسپل اپلا ہے کہ شک کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ FIR آپ کو فائدہ دے تو آپ اس کو پرامپٹلی لاج کریں، جلدی لاج کریں، اس میں تاخیر نہیں کریں. دوسری جو اس میں ہے کہ وہ کہانی لمبی نہیں لکھے کہ میں وہاں جا رہا تھا، یہاں جا رہا تھا. بس جدھر آپ موجود تھے اسی وقوع کی نسبت ڈائریکٹ پولیس کو FIR درج کرائے. زیادہ کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو گواہان موقع پر موجود ہوتے ہیں، چشمدید گواہان ہوتے ہیں، ان کے نام بھی آپ اس میں مینشن کریں. اور آخر میں پولیس آپ کا دستخط اس پہ لے لیتی ہے یا نشان انگشت آپ کا ثبت کر لیتا ہے. ابھی دوستو ایک اور بات جو بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب پولیس آپ کا FIR درج نہیں کراتی، آپ ایک وقوع کی نسبت جاتے ہیں، ملزمان با اثر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو اگر آپ کا پولیس FIR درج نہیں کراتی، پھر آپ کے ساتھ کون سی ریمیڈی ہے اویل کرنے کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے پولیس کے ہائی اپس کو آپ اپلیکیشن دے دیں، اس کی وہ نوٹ کر دیں، جو ڈائری اس کی ہے نمبر وہ نوٹ کر دیں اپنے ساتھ. اور اگر ہائی اپس مثال کے طور پر DSP یا DPO وہ اس پہ بھی عمل نہیں کرتا، آپ کا FIR درج نہیں کراتا، تو پھر آپ کے پاس راستہ کھلا ہے قانون میں کہ آپ جائیں گے. اور ہر ڈسٹرکٹ میں جو جسٹس آف پیس ہوتا ہے، سیشن ججز، تو اس کے ساتھ آپ جا کے اپنا کمپلینٹ درج کرائیں گے. اور اسی کمپلینٹ پر 22A کی کمپلینٹ جیسے کہتے ہیں، اس پہ عدالت پھر آرڈر کرے گی آپ کا ورشن ریکارڈ کرنے کی، اور وہی کراس ورشن پھر آپ کا FIR کنسیڈر ہوگا. تو یہی چند چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی اس قسم کی معلومات آپ کی فیڈ بیک کی روشنی میں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. آپ کی فیڈ بیک بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہم ویڈیوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام الناس میں اویئرنیس پیدا کی جائے، بیداری پیدا کی جائے، تاکہ جو اویلیبل سسٹم ہے، یہ جوڈیشل جو سسٹم ہے، اس میں آپ اپنی جو ریمیڈی ہے وہ آپ حاصل کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، قانون کا پتہ نہ ہو، پروسیجر کا پتہ نہ ہو. یہ معمولی چیزیں ہیں. FIR درج کیسے ہوتی ہے، تفتیش کیسے ہوتی ہے، پولیس درج نہیں کرے پھر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو مستقبل میں بھی اس پہ بات کریں گے. آئندہ جو ہمارے انشاءاللہ
جو پروگرام ہوگا وہ یہی ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر پولیس جب آپ کو طلب کرے، مثال کے طور پر ایک شخص کو پولیس طلب کرتی ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پولیس مجھے غیر قانونی طور سے حراست میں رکھے گی یا اس کے ساتھ وہ گرفتار کرنے کا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، کن صورتوں میں پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، کن میں نہیں کر سکتی، تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آئندہ پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔